اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامعہ مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم خان قاسمی صاحب مخاطب فرمائیں گے۔ عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا تاریخی پس منظر۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہم تمام کو مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی اتباع اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے علم دین کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر دین کا اور شریعت کا علم نہ ہو تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کو ایک انسان پہچان نہیں سکتا، اور اسی طرح شرعی جو احکام ہیں ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل فرمائی اس میں اقرأ سے شروع کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی پہلی وحی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اور اپنے تمام پیروکاروں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بھی اللہ کا تذکرہ ہے، بعض کمالات کا بھی اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں سے شروع کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن کا آغاز ہوا ہے اقرأ سے، اپنے رب کا نام پڑھیے۔ اس سے مراد ایسا علم ہے جس سے ایک انسان دین کے راستے پر چل سکے، ایسا علم مراد ہے جس سے کہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو سکے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا علم جس سے کہ ایک آدمی کا شریعت پہ چلنا آسان ہو سکے، ممکن ہو سکے۔ نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، طہارت کس طرح لینی چاہیے، کن باتوں کے بولنے سے، کن کلمات کے تلفظ کرنے سے، نکالنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کہ وضو ٹوٹتا ہے، ویسے ہی بعض کلمات ایسے ہیں جن کلمات کے کہنے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ نواقض وضو تو جانتے ہیں، لیکن نواقض ایمان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ معاملات کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، کس طرح حلال روزی حاصل کرنی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح معاشرت ہونی چاہیے، پڑوس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، یہ جو پورا اسلامک سسٹم ہے، اسلامی نظام ہے، جس کو قرآن نے ایک نظام حیات کے طور پر اس امت کو عطا کیا ہے، اس نظام حیات کو جانے بغیر کبھی ایک شخص اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دار ارقم میں مسلمانوں کو جمع کر کے، جو بھی اسلام میں داخل ہوتے وہاں جمع کر کے ان کو شریعت سے آپ آگاہ فرماتے، ان کو احکام و مسائل سکھاتے۔ اور جب آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے جہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، وہیں اسی مسجد سے متصل آپ نے ایک چبوترا بنوایا، جو چبوترا صفہ نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چبوترا وہ چبوترا تھا جس پر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ قرآن سکھا کرتے، شریعت سکھا کرتے، احکام و مسائل سکھا کرتے۔ جو صحابہ کرام خاص طور پر بے سہارا ہوتے تھے، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، فقراء صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ خاص طور پر یہاں پہ آ کر کے مسائل سیکھتے، اور وہ اپنے شب و روز یہاں احکام کو سیکھنے میں، دین کی سیکھنے میں لگایا کرتے تھے۔ اسے مدرسہ کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کا گویا کہ پہلا مدرسہ تھا صفہ نبوی۔ آج پورے بر صغیر میں یا پوری دنیا میں جتنے دینی مدارس پائے جاتے ہیں، ان سارے دینی مدارس کا سرا جا کے اسی صفہ نبوی سے ملتا ہے۔ عالم اسلام میں دو دینی ادارے اپنی شہرت اور خدمات کے اعتبار سے بہت ہی معروف ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جامع ازہر مصر میں جو جامع ازہر ہے وہ بہت ہی معروف ہے اور عالم اسلام کا بہت بڑا ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، دینی یونیورسٹی ہے، دینی مدرسہ ہے۔ اور دوسرا ادارہ عالم اسلام میں دارالعلوم دیوبند ہے، جس کو ازہر ہند بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہندوستان کا گویا جامع ازہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمارت کے حساب سے، زمینی اعتبار سے اور بھی ادارے اس سے زیادہ بڑے ہوں، لیکن خدمات کے اعتبار سے اور اس کے جو اس سے جو نکلنے والے فضلاء ہیں، ان کی خدمات کے اعتبار سے، فروغ کے اعتبار سے
اس کے فضلاء کے اعتبار سے، فارغین کے اعتبار سے جو اس مدرسے نے کارنامہ انجام دیا ہے، پورے بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند یہ الہامی ادارہ ہے۔ اشارہ نبوی پا کر اکابر دیوبند نے اسے قائم کیا تھا ان حالات میں جبکہ بر صغیر میں دین کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ جانے کے قریب ہو گیا تھا۔ ملت اسلامیہ پر آشوب دور سے اور پر خطر دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ ارتداد کی وبا پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ انگریزوں کا وہ دور تھا۔ اس زمانے میں اکابر دیوبند نے اس کو قائم کیا اور اشارہ پا کر کے قائم کیا۔ اس کے سرخیل اور اس کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اور سرکردہ علماء کرام کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد 30 مئی 1866 میں رکھی تھی۔ 15 محرم الحرام سن 1283 ہجری میں 30 مئی 1866 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور مقصد کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ۔ مقصد کیا تھا اس ادارے کے قیام کا؟ مسلمانوں کے ایمان و عقائد کا تحفظ، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، مسلمانوں کی شان و شوکت جو بر صغیر سے ختم ہوتی جا رہی تھی اس کی پھر واپسی، اور مسلمانوں کو حوصلہ دینا، ملت اسلامیہ کو حوصلہ دینا، مسلمانوں کے عقائد، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کی حفاظت، یہ اس کے قیام کا مقصد تھا۔ مسلمانوں کو علوم اسلامیہ سے آشنا کرنا، علوم نبوت ہر گھر تک پہنچانا، علوم نبوت سے لوگوں کو باخبر کرنا، احکام اسلام سے لوگوں کو آشنا کرنا، یہ اس ادارے کے قیام کا مقصد تھا اور جامع مقصد تھا۔ اس کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام سے پہلے ہی ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر وہ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی تمام انگلیوں سے دودھ کی نہریں جاری ہیں، اور وہ نہریں مشرق و مغرب اور جنوب و شمال تک وہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس زمانے کے معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی اور خود حضرت نے یہ تعبیر لی کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک مدرسے کا قیام عمل میں لائے گا اور اس مدرسے کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اس مدرسے کا فیض ہر جگہ پھیلے گا، ہر جگہ اس کا فیض دنیا کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، صرف ہندوستان اور بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں،
اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً اس دارالعلوم سے وہ کام لیا۔ یاد رکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا تذکرہ دوسرے اداروں کی خدمات کی نفی ہرگز نہیں ہے۔ ہندوستان اور بر صغیر میں پائے جانے والے جتنے مدارس ہیں وہ تمام کی تمام مدارس بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہندوستان میں جو پہلا مدرسہ جو قائم ہوا 1866 کے بعد، ہم ابھی تاریخ بتائیں گے آپ کو کس پس منظر میں قائم ہوا تھا، پہلا جو مدرسہ قائم ہوا تھا وہ یہ دارالعلوم دیوبند تھا۔ پھر اس کے بعد مدرسہ مظاہر سہارنپور تھا، پھر اس کے بعد گلاوٹھی، مراد آباد، میرٹھ، مظفر نگر، دہلی، اور پھر 6-7 مہینے کے بعد یعنی کچھ ہی سالوں کے بعد 4 یا 5 سال کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد قائم ہوا تھا۔ 1872 میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد، 66 میں وہاں قائم ہوا، اور حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، ایک مرید نے وہاں قائم کیا مدرسہ دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے جامعہ نظامیہ حیدرآباد قائم کیا تھا۔ اس طرح کے جو مدرسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ مدارس کا آپ جو جال دیکھ رہے ہیں، اس میں اولیت کا مقام اگر حاصل ہے تو دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہے۔ جو حضرت نے خواب دیکھا تھا مشرق و مغرب میں دودھ کی نہریں جاری ہیں، یاد رکھیے کہ اگر آپ بھی خواب میں یہ دیکھیں کہ ہم دودھ پی رہے ہیں، تو دودھ کے خواب کی تعبیر علم سے ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا خطہ نہیں ہے آج جہاں کے دارالعلوم دیوبند کی برکتیں نہ پہنچی ہوئی ہوں، اور وہاں کے فضلاء یا وہاں کے فضلاء کے قائم کردہ افراد کے مدارس کے فضلاء، ان کے فیض یافتگان چاہے بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ، پوری دنیا کے اندر جس کونے میں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء آپ کو ملیں گے۔ حضرت مولانا رفیع الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم ہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس بنیاد کے لیے ابھی گڈھے کھودے گئے تھے، تو وہاں ایک جگہ ہے دارالعلوم دیوبند میں احاطہ مولسری ایک درخت کا نام ہے، اسی کے نام سے احاطہ مولسری رکھا گیا تھا۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ ابھی اس میں بنیاد رکھی جانے والی تھی، اس کے لیے یہ گڈھا کھودا گیا تھا، تو اس وقت کے کتب اور اپنے زمانے کے ولایت کے مقام پر فائز حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ رفیع الدین یہ جگہ اتنی سی جگہ یہ احاطے دارالعلوم کے لیے، احاطے مدرسہ کے لیے یہ تنگ پڑ جائے گی،
اور جگہ چھوٹی ہو جائے گی، اس کو شمال کے جانب اور بڑھا کر کے اس کا گڈھا کھودو، اور آپ نے اپنے عصائے مبارک کے ذریعے سے وہاں نشان لگایا بادافتہ۔ پھر جب صبح جیسی نیند کھلی ان کی تہجد کے وقت میں، اور صبح جب وہاں حاضر ہوئے نماز پڑھ کر کے، تو وہاں دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بادافتہ موجود تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جب یہ اہتمام سنبھال چکے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اہتمام سنبھال چکے تھے، تو اہتمام سے نیچے اترے اور احاطہ ملسری میں تھے۔ ایک لڑکا تھا اس وقت دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث میں پڑھ رہا تھا، اور وہ کھانا لے کر کے جا رہا تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو، تو کھانا لے جا کر جاتے ہوئے مولانا کے ساتھ اور بھی کچھ طلبہ کھڑے تھے، اپنے زمانے کے قطب، ولایت کے اعلیٰ درجے پر۔ اس طالب علم نے وہ شوربہ کا جو برتن تھا وہ سامنے لا کے پٹک دیا۔ کن کے سامنے؟ دارالعلوم کے محتمم، جو دارالعلوم کے قیام کے وقت میں اکابر دارالعلوم میں سے تھے، اور بڑی خدمات ہیں، ہر جگہ شہرت ہے، ان کی عظمت ہے، وقت کے ابدال میں سے ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اور وہ طالب علم کہنے لگا کہ کیا اہتمام سنبھالتے ہیں، یہی اس میں نہ روغن ہے، نہ تیل ہے، نہ مسالہ ہے، یہی پانی والا شوربہ ہم کھائیں گے؟ آپ اندازہ کیجئے اس گستاخی پر کس طرح انسان کو غصہ آ سکتا ہے اس موقع پر۔ لیکن حضرت نے بڑے تحمل سے کام لیا، اور بڑی بردباری کے ساتھ کام لیتے ہوئے 3 مرتبہ اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ طالب علم دارالعلوم کا نہیں ہے۔ طلبہ نے کہا کہ حضرت یہ تو ان کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، مطبخ میں ان کا نام ہے، مطبخ سے روزانہ کھانا لیتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا اسی نام کا دوسرا طالب علم تھا جن کا ایڈمیشن ہوا تھا، اسی نام کا۔ اس وقت فوٹو وغیرہ کا کوئی ایسا نظم نہیں تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کی جگہ پہ وہ اپنا نام، چونکہ ہم نام تھا اسی نام کا، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ اپنا نام رجسٹر میں اندراج کرا دیا، حالانکہ وہ تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے پہچانا، اتنا یقین کے ساتھ آپ نے کہا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ جو سامنے میں کنواں ہے، احاطہ ملسری میں ایک کنواں ہے، ابھی بھی وہ جالی سے بند ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، اور کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے، دودھ سے، اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ لوگ کوئی چھوٹا برتن لے کر کے، کوئی بڑا برتن لے کر کے، کوئی بالٹی لے کر کے، کوئی کسی کے پاس برتن نہیں ہے تو ہاتھ میں، یعنی وہاں حضور تقسیم کر رہے ہیں، اور لینے والے کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے جب اللہ کی طرف توجہ کی اور کشف ہوا مجھے، میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ اس کنویں سے مراد یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس دودھ سے مراد یہ علم ہے گویا۔ اور یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے اپنے دماغ، اپنے ظرف اور اپنی محنت کے اعتبار سے
قیامت تک جو لوگ اس ادارے سے علم حاصل کرتے رہیں گے ان کی شکل اور صورت دکھائی گئی ہے، ان کی لائنیں تھی۔ اس ادارے سے علم کے فیض پانے والے لوگوں کو آپ گویا اپنے دست مبارک سے یہ علم تقسیم فرما رہے تھے۔ میرے ذہن میں جو لڑکا داخلہ لیتا ہے شروع سال میں، جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو یاد آتی ہے وہ شکل جو میں نے اس کنویں پر میں نے دیکھی تھی۔ اس لڑکے کی اس شرارت اور گستاخی کے بعد جب میں نے 3 مرتبہ نظر ڈالی، مجھے یقین ہو گیا کہ اس ازدحام میں اور لوگوں میں سے، علم لینے والوں میں سے، دودھ لینے والوں میں سے اس کا چہرہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے یقین کر لیا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم نہیں ہے۔ ان واقعات سے بتانا صرف اتنا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اشارات غیبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا عروج بخشا، اور اشارات غیبی کی وجہ سے اشارے غیبی پا کر کے اکابر دیوبند نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ حالات کیا تھے اختصار کے ساتھ آپ سمجھیے، حالات کیا تھے، کن حالات میں یہ اس مدرسے کو قائم کیا گیا اور ضرورت تھی قائم کرنے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ 1866 میں پورے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور حکومت مغلیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 17ویں صدی سے انگریزوں کا آنا شروع ہوا 1601 میں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا پاؤں یہاں جمتا گیا اور حکومت مغلیہ کا زوال ہوتا چلا گیا۔ 1857 عیسوی کی وہ جنگ جو مسلمانوں نے لڑی ہے انگریزوں سے، جس کو بہت سارے نہ جاننے والے لوگ غدر کا نام دیتے ہیں، حالانکہ غدر نہیں تھا، یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ تو علماء نے جنگ لڑی تھی اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے۔ 1857 عیسوی کی اس جنگ کے بعد انگریزوں نے یہ طے کر لیا کہ اس ملک سے علماء کرام کو ختم کر دیا جائے۔ مدارس جہاں سے یہ لوگ وابستہ ہیں اور جن مدارس کے یہ پروڈکٹس ہیں اور جن مدارس کی یہ پیداوار ہیں اور جن مدارس سے یہ اسلامی اسپرٹ لوگوں کو مل رہی ہے، اسپرٹ جہاں سے حاصل ہو رہی ہے، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے بعد علماء کرام کا خاص طور پر قتل عام شروع ہو گیا، بلکہ علماء کی شکل میں جہاں کوئی اگر ملتا تھا اس کا بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ جسے خونی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اتنی نفرت تھی خاص طور پر علماء کرام سے، خاص طور پر یہ ٹوپی کرتا پاجامہ والوں سے اتنی نفرت تھی اور اتنا شدید غم و غصہ تھا انگریزوں کو کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عام قتل کرنے کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ ایک تو انگریزوں کے پاس اقتدار آ چکا تھا، علماء کرام نہتھے تھے، ان کے پاس ظاہری اسباب وسائل کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ انگریز جو بھی یہاں آئے تھے تو اپنے ساتھ اپنا نیا تعلیمی نظام لے کر کے آیا تھا۔
اس تعلیمی نظام کا مقصد کیا تھا کہ قدیم تعلیمی نظام جو قرآن و سنت کا تعلیمی نظام ہے، دینی تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کو ختم کر کے ایسا تعلیمی نظام یہاں بحال کیا جائے جس سے یہاں کے لوگ بالخصوص یہاں کے مسلمان عیسائی بن جائیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جتنے دینی مدارس کے اوقاف تھے، اوقافی جائیداد، چونکہ اس وقت مدرسے کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر مدرسے کے لیے اوقاف ہوا کرتے تھے، اور انہی اوقافی جائیداد سے وہ مدارس چلا کرتے تھے۔ ان تمام اوقافی جائیدادوں کو انہوں نے ضبط کر لیا۔ بہت سے مدارس بیلڈوزر کے ذریعے سے منہدم کر دیے گئے۔ اس طرح تعلیمی نظام متاثر ہوا، متاثر ہی نہیں بلکہ وہ خاتمے کے قریب ہو گیا۔ ایک تو حکومت گئی، علماء کی جان، ان کی املاک، ان کی جائیداد، عزت و آبرو خطرے میں تھی، جان بچانا مشکل ہو گیا تھا، تعلیمی نظام کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور پھر یہاں پورے بر صغیر میں جو مسلمان پائے جاتے تھے ان کے عقائد و افکار کا بچانا مشکل ہو گیا تھا، تزلزل آ گیا تھا۔ اچھے لوگ اپنی عزت و آبرو اور املاک اور ملکیت کے تحفظ کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے لگے تھے۔ اسی کے ساتھ یہاں عیسائی پادری متحرک ہو گئے، لوگوں کو تبلیغ کرنے میں لگ گئے۔ عیسائی پادری متحرک ہو گئے، لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دینے لگے، لوگوں کے دل و دماغ میں اسلام کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے، جگہ جگہ مناظرہ کرنے لگے، چیلنج کرنے لگے، بازاروں میں، میلوں میں اور یہاں اور وہاں مختلف جگہوں میں حکومت کی سرپرستی میں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہندوؤں کو انہوں نے آگے کیا، ہندو پنڈتوں کو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ دراصل لڑنے والے یہ مسلمان ہیں، اور جہاد کا جو تصور ہے وہ اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس میں جو طاقت ہے ایمانی طاقت، جیسے آج سپر پاور اسرائیل اور امریکہ اور حلیف ممالک کے 1 سال سے زیادہ جنگ جو چل رہی ہے ابھی فلسطین میں، غزہ پٹی میں، وہاں کے نہتھے مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ 1 سال سے زیادہ اگر یہ جنگ چل رہی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس غزہ کے مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، ہندوؤں کو آگے انہوں نے اس کیا تاکہ یہ آپس میں جو دونوں مل کر کے جنگ کر رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں اور غیر مسلموں کو سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کو بڑھانا شروع کیا۔ اور پھر ہندو پنڈتوں نے بھی آ کر کے اپنے مذہب کو فروغ دینا شروع کیا۔ پنڈت دیانند سرسوتی بہت مشہور ہیں، اور شاہجہاں پور کا مناظرہ، روڑکی کا مناظرہ، میرٹھ کا مناظرہ جو اس وقت کے علماء کرام نے چیلنج کیا، اور چیلنج قبول کر کے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، امید و بیم سے لوگ گزر رہے تھے، امید و خوف کے 2 راہیں سے گزر رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے
لگ رہا تھا کہ اب بر صغیر میں اسلام کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی گل ہو جائے گا، اور یہاں اب اس ملک سے اسلام کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ مدارس ختم کر دیے گئے، علماء ختم کر دیے جا رہے تھے، مسلمانوں کی جان املاک تباہ کی جا رہی تھی، جائیدادیں تباہ کی جا رہی تھیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ مناظرہ کے ذریعے، چیلنجوں کے ذریعے سے ان کو کھلی آزادی، کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں، عام مسلمان، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوا کرتا ہے، شک و شبہ پیدا کیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کے بیٹے تھے، اور طرح طرح کی باتیں، اس طرح کی شک و شبہات ان کے اندر پیدا کیے جائیں۔ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ یہاں کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جہاں علوم نبوت کا چراغ پھر جلا کر کے لوگوں کو علوم نبوت سے روشناس کیا جائے اور لوگوں کو ایمان و عقائد کی تعلیم دی جائے۔ اس وقت کے اکابر دیوبند جو تھے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی جو اور دیگر علماء تھے، ان علماء کرام کے ساتھ مل کر کے بار بار میٹنگیں ہوئیں، اور میٹنگ کے بعد یہی طے پایا کہ اب یہاں کے مسلمانوں کے ایمان و عقائد کے حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مدرسے کے قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ 1866 میں 30 مئی کو اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ پڑھانے والے بھی ملا محمود تھے، ایک استاد، وہاں چھتا مسجد ہے، اسی میں انار کا درخت تھا، اب کٹوا دیا گیا اسے، اسی انار کے درخت کے نیچے سے اس دارالعلوم میں تعلیم کا آغاز ہوا، اس دارالعلوم کا آغاز ہوا۔ پڑھانے والے کا نام ملا محمود تھا اور پڑھنے والے کا بھی نام محمود تھا، جو بعد میں حضرت شیخ الہند کے نام سے آج جانے جاتے ہیں۔ تحریک ریشمی رومال کے حوالے سے ان کا نام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ ایک ادارہ جو بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، یہ ادارہ ایک پڑھانے والے اور ایک پڑھنے والے، اس کا فیض اتنا عام ہوگا کہ چند ہی سالوں میں ہندوستان سے آگے نکل کر کے، جو متحدہ ہندوستان تھا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے چند ہی سالوں میں ایران، افغانستان، برما، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی اور بخارا اور سمرقند تک اس کا فیض پہنچا۔ وہاں کے طلبہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور بہت دنوں تک آتے رہے۔ پھر بعد میں ہندوستانی یہاں کے جو قوانین کی وجہ سے پھر بڑی پریشانی ہونے لگی اور بہت مشکلات پیش آنے لگی، لیکن کہاں اقصائے عالم سے لوگ آ کر کے یہاں علوم نبوت حاصل کر رہے تھے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہندوستان میں جتنے مدارس پائے جاتے ہیں، ان مدارس کا اگر سرا دیکھا جائے تو اسی دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے، اور پورے عالم اسلام میں جتنے مدارس ہیں ان تمام مدارس کا سرا جا کے صفحہ نبوی سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ یہ مسلک دیوبند کیا ہے، مسلک دیوبند کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے صرف 1 منٹ کے اندر کہ مسلک دیوبند کوئی خاص ایک ادارے کا نام نہیں ہے۔ مسلک دیوبند سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کے جو لوگ فاضل ہوں گے، فارغ ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، انہی کو مسلک دیوبند کے حاملین کہا جائے گا، نہیں، بلکہ مسلک دیوبند پر جتنے بھی لوگ چلنے والے ہیں،
قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ، اس فکر کو عام کرنے والے لوگ، اور اس فکر پہ اہل سنت والجماعت کی یعنی صحابہ کرام سے جو ہمیں ملا ہے، صحابہ کرام نے جو راستہ ہمیں دیا ہے، اس راستے پہ چلنے والے لوگ، قرآن و سنت سے ماخوذ جو مسائل ہیں ان مسائل پہ عمل کرنے والے لوگ اور ان کو ماننے والے لوگ، چاہے جس ادارے سے فارغ ہوں، وہ سب کے سب مسلک دیوبند کے حاملین میں شمار کی جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے فارغ ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ادارے سے اعلاء کلمت اللہ اس کا مقصد تھا، قرآن و سنت کی حفاظت اس کا مقصد تھا، مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت اس کا مقصد تھا۔ اس مقصد پہ چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اسی کی شاخ کا لائی جائے گی، اور وہ اس فکر پہ چلنے والے لوگ جہاں جہاں پائے جائیں گے، یہ فکر کے حاملین، یہ سب مسلک دیوبند سے ہی وابستہ کہا جائے گا۔ ادارہ دارالعلوم کسی خاص بلڈنگ کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کسی خاص تعمیر کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ باطل کے جانب سے اٹھنے والے تمام چیلنجوں کے جواب دینے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ مسلمانوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہوں گے اور باطل تحریکات ہوں گی، ان باطل تحریکات کو دبانے کے لیے جو بھی جد و جہد کی جائے گی اس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ باطل سے ٹکرانے والے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ کوئی کسی خاص کا نام نہیں ہے، کسی خاص بلڈنگ کا نام۔ آج بلڈنگیں ہیں، اگر یہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں تو کیا دارالعلوم ختم ہو جائے گا؟ اس لیے آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم دیوبند ہو یا دنیا میں جتنے بھی ادارے ہوں، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان اداروں کو ہم اپنا ادارہ سمجھیں، اس معنی کر خاص طور پر کہ آج کے ملک کے موجودہ جو حالات ہیں، جو اس وقت حالات تھے، یاد رکھیے پھر حالات کروٹیں بدل رہے ہیں، اور آج کے جو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں آپ اس کا تجزیہ کیجئے، یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ پھر ہماری حکومت پھر اسی ڈگر پہ جا رہی ہے جس پر انگریزی حکومت کام کر رہی تھی، اور یہاں مکمل منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان ایمان کے ساتھ محفوظ نہ رہے، ان کی نسلیں وہ ختم ہو جائیں اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلی جائیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی قوت کو سمجھیں، ان کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، ضرورت ہے، کالجز میں پڑھائیں، ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ایمانی طاقت دے کر کے جائیں، علماء سے وابستہ رہیں، مدارس سے وابستہ رہیں، مدارس کی طاقت کو سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم پیسوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہم ان کا تعاون کریں۔ اگر پیسہ نہ ہو سکے تو زبان کے ذریعے ہی صحیح ان سے حالات معلوم کریں، پوچھیں، ان کا ساتھ دیں، حوصلہ بڑھائیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنی زبان اور عمل کے ذریعے کسی دینی مدرسے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا پڑھ کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین محض اپنے فضل سے ہم سب کے کہنے اور سننے کو قبول فرما لیجئے۔ مولا ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم اس ملک میں اے اللہ امن کی ہوا چلا دیجئے، محبت کی، اخوت کی، بھائی چارگی کی ہوا چلا دیجئے، اے اللہ اخوت کا ماحول بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین جب تک ہم رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اے اللہ جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔
دنیا سے جو لوگ جا چکے ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔